ندیم افضل چند صاحب، آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں اور آپ نے رجسٹرار صاحب کو بلایا بھی تھا، انہوں نے آپ کو انکار بھی کیا تھا، مجھے یاد ہے یہ بات. لیکن افتخار چودھری نے ایک ریٹ کروا کے آپ اتنے اہل نہیں ہیں کہ جو ویلڈ. میں مظہر بھائی ہمارے لیے تو بڑے قابل احترام ہیں، میں ان کی بات سے بہت زیادہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے بھی ہیں، لیکن دیکھیں جو ججز بنتے رہے ہیں، دامادوں کی لسٹ نکال لیں، رشتہ داروں کی لسٹ نکال لیں، فیملیز کی لسٹ نکال لیں، تو کیا یہ کرائٹیریا ہوتا ہے؟ اور پھر مخصوص چیمبرز کو نوازا جاتا تھا. انہی چیمبر جو وی آئی پی چیمبرز ہوتے ہیں، یہ دونوں وکیل ہیں، یہ میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک لسٹ نکال لیں، ایک وہ کہتے ہیں نا فرانزک آڈٹ کرا کے ایک سوشل آڈٹ کروا لیں ان کا. رشتہ داریاں گھومتے جس طرح فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں ڈی ایم جی ریٹائر ہوتے ہیں نا، تو ہر انٹرویو میں ایک آدھے کا داماد یا بیٹا ٹاپ پوزیشنوں پہ آ جاتا ہے. بڑے لائق ہوتے ہیں بھائی، کہ کسی کبھی اکاؤنٹس گروپ کا یا کسی اور گروپ کے ممبر بنائیں نا، تو پھر دیکھیں گے ان کے آ جائیں گے. تو یہ اس ملک میں اشرافیہ نے اپنا حصہ بانٹ کے رکھا ہوا ہے. اب ٹریس پاس ہر ایک نے کیا ہوا ہے. پارلیمانی نظام حکومت ہے، کانسٹیٹیوشن آپ کہتے ہیں کہ پارلیمان نے یہاں فیصلے کرنے ہیں، پارلیمان کے وزیر اعظم نے بنانا ہے، لیکن یہاں بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے توبہ نعوذ باللہ ایسے مافیا بنے ہوئے ہیں کہ ہر کوئی اپنے سے اپنی ڈومین سے باہر. مگر سیاستدانوں کے اندر بھی تو یہی سوال ہے نا، کیا وہ کر سکتے ہیں؟ کیا وہ یہ سب نظام چلا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں؟ کیسے؟ اس ملک کا کانسٹیٹیوشن کس نے بنایا؟ یہ ملک کس نے بنایا؟ اس ملک کو اکٹھا کس نے رکھا ہوا ہے؟ سیاستدانوں نے رکھا ہوا ہے. اس ملک میں آج بھی ڈائلاگ ہوتے ہیں تو سیاستدان ہی کر سکتے ہیں ڈائلاگ. آج دیکھیں نا، ایک وقت تھا کہ ہم ایک دوسرے کو کس میاں صاحب اور پیو پارٹی کہاں پہنچے ہوئے تھے، سی او ڈی کی صورت میں اکٹھے ہو گئے. پھر مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کہاں پہ پہنچی ہوئی تھی، 26ویں ترمیم کی صورت میں اکٹھے ہو گئے. یہ سیاستدانوں میں فلیکسیبلٹی پھر بھی ہوتی ہے. مگر دیکھیں نا، کریڈیبلٹی کی بھی تو بات ہے نا. اب کریڈیبلٹی کے اوپر بھی سوال اٹھائے جاتے ہیں. اس نظام میں دیکھیں، جس نظام نے سیاستدانوں کے اوپر الزامات جو بھی جینوئن سیاستدان آپ نظر آئیں گے، دیکھیں اگر آپ انڈسٹریلسٹ کو ٹکٹ دیں گے، آپ بیوروکریٹس کے داماد بھائی کو ٹکٹ دیں گے، پولیٹیکل جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے، نہ کوئی میرٹ ہے. میں یہ مانتا ہوں، بے شک پتہ نہیں میری بھی اس میں لتاڑ ہو جائے اپنی بھی ابھی پروگرام کے بعد، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہماری جماعتوں کے اندر کوئی آئیڈیل سسٹم تو نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود عوام کے سٹیک ہولڈر تو پولیٹیکل نمائندے ہی ہو سکتے ہیں نا. سٹیک ہولڈر ہم ہو سکتے ہیں، کوئی صحافی یا کوئی جج یا کوئی بیوروکریٹ نہیں ہو سکتا. ہم سٹیک ہولڈر ہیں کیونکہ عوام نے اپنا حق نمائندگی ہمیں دیا ہوا ہے. ہاں، جس کو شوق ہے وہ استعفیٰ دے کے آ کے الیکشن لڑ لے، 2 سال کی مدت کے بعد لڑ لے، اپنے نوکری چھوڑے آ کے الیکشن لڑ لے. دل ہر ایک کا بنتا ہے کہ میں پاور انجوائے کروں ایگزیکٹو کی. اب یہ صحیح ہے، لیکن آپ نے ایک رجسٹرار کا آخری بات کر کے پھر میں عمیر نیاز صاحب کے پاس جاؤں. آپ نے رجسٹرار کو بلایا، وہ نہیں آئے، وہ یہی سمجھ کے نہیں آئے کہ آپ کی پارٹی کیسے نہیں. وہ اس لیے نہیں آئے کہ وہ سپریم کورٹ کے ڈرائیور کی تنخواہ 70,000 بنتی ہے، بی ایم ڈبلیو آتی ہے، ڈرائیور ٹریننگ لے کے لیے جرمنی جاتا ہے. عام ڈرائیور جو کسی پوسٹ آفس کا یا کسی اور محکمے کے ڈرائیور کی تنخواہ 35,000 تھی. تو میں نے نوٹس اس لیے دیا تھا کہ آپ عوام کے ٹیکس کا حفاظت جو ہوتی ہے وہ بھی پارلیمنٹ کے ذمہ ہے. بجٹ بنانا، جہاں سے آپ پیسے لیتے ہیں اس کو واپس حساب بھی تو دینا چاہیے نا. صحیح بات ہے، لیکن میں نے ایسا اگر آپ کا ملازم آپ کے گھر سے گروسری لینے کے لیے بھیجے، آپ کو واپس چٹ دے گا کہ نہیں دے گا؟ صحیح بات. پارلیمان ہر ایک کو پیسے دیتی ہے. اس ملک میں تو ابھی یہ ان کی حکومت ہے. ہم نے تو میں نے ایز اے چیئرمین ایک امینڈمنٹ کی تھی مظہر صاحب کہ ہر ایک بجٹ، ہر ڈپارٹمنٹ اپنا بجٹ 4 مہینے پہلے اسمبلی کے اندر کمیٹیز کے اندر دے گا. کمیٹی اس کی جانچ پڑتال کرے گی کہ کس ڈپارٹمنٹ نے کتنے پیسے لیے. کیا سپریم کورٹ یا فوج نے آپ کی یہ بات مانی تھی؟ یہ بتائیے. میں نے قانون تو بنوا دیا نا ہم نے. عمل درآمد تو اب ان چاچوں کو گروپوں نے کرنا ہے، چاچو بھتیجوں نے کرنا ہے. اس وقت تو نہیں مانی، ہم نے تو نہیں کرنا ہے. عمل درآمد تو میں نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ اس کے اوپر عمل درآمد کا وہ چھاڑے ہو جی ڈاڑی گلا نہیں کری دیا، سخت باتیں نہیں کی جاتی. اب یہ میں سب یہی جب اقتدار میں لوگ تو میں نے خان صاحب کو جہانگیر ترین صاحب اور میں ایک جہاز میں ہم لاہور جا رہے تھے، مجھے یاد ہے میں نے کہا خان صاحب جوڈیشل ریفارمز بڑا بیسٹ موقع ہے، پولیٹیکل ڈائلاگ بھی ہو جائے گا، اپوزیشن کو بھی آپ امتحان میں ڈال سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا جج ناراض کروں میرے نال. تو ہر دور میں کسی نہ کسی نے ناراض ہونا ہوتا ہے.